السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفيع المذنبين، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب وقوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، مولانا ومولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و مولانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه الحكيم وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وعلی عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ مجھے احساس ہے آپ لوگوں کی تھکن کا کہ پوری رات آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں کے بعد بھی مجلس ہونی ہے اور انشاءاللہ پھر جلوس اضا بھی ہے۔ اور جیسے میرے علم میں بات ہے کہ کیرانہ میں 22 صفر کو یعنی 40 یہاں پر منائی جاتی ہے۔ میں نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز 13 صفر المظفر سے یعنی اس عشرے کی پہلی مجلس سے کیا تھا، آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ
اگلے سال اگر مولا نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے روبرو حاضری ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی رہے نہ رہے، عزاداری سید الشہداء کا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ عزاداروں، میں بہت آج کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، بہت مختصر سے وقت کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں کے درمیان، اور آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ سب سے پہلے اللہ پروردگار کائنات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے 10 روز تک محمد وال محمد کے کا ذکر کرنے کی اور اس منبر صاحب سلومی سے مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائی، اور اہل بیت علیہ السلام کا شکر گزار ہوں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے یہ توفیق دی، اور آپ تمام مومنین کیرانہ اور شاملی کے تمام مومنین و مومنات کا شکر گزار ہوں، یہاں کے تمام بزرگوں کا شکر گزار ہوں، یہاں کے مینجمنٹ کا، بالخصوص اس امام بارگاہ کے متولی ہمارے بھائی شارف حسین صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ مجھے اس بار اس عشرے میں دعوت دی، اور انشاءاللہ اللہ نے پھر زندگی رکھی تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے درمیان حاضری ہوگی۔ عزاداروں، میں نے مسلسل قرآن مجید کی اس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کے ذیل میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور جس کے ذیل میں نے مومنین اور صدیقین کے موضوع پر یہاں پر مسلسل آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کی۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، اتقوا اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے تو ساری کائنات مل کر تمہیں مٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا کسی خیالی تصور کا نام نہیں ہے، خدا کسی فینٹیسی کا نام نہیں ہے، پروردگار ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔ وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ تا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ کائنات کو زندگی ہی اس نے دی ہے، تو پھر اسے موت کون دے سکتا ہے؟ اس لیے ساری کائنات کو فنا ہے، مگر اس ذات کو فنا نہیں ہے، وہ کل بھی باقی تھا اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آگے بڑھ کے پروردگار کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، حقیقت تو یہی ہے کہ جب سماج میں سچوں کے اختیار میں حکومت ہوتی ہے، اور ہمارے سماج میں اگر ہمارا حاکم سچا ہوتا ہے تو پھر عدالت قائم رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری کائنات کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت میں غروب ہوتا ہے، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور چاند کا اپنے معین وقت پر غروب ہونا، موسموں میں تبدیلی آنا، اور نظام کائنات کا روا دوا رہنا، شمسی توانائی کا ہم تک پہنچنا، اور اس کائنات کا یونیورس کا اپنے مدار میں گردش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ایک سسٹمیٹک وے میں چل رہی ہیں، جو ایک نظام پوری کائنات میں چل رہا ہے، یہ نظام اسی لیے چل رہا ہے کہ اس نظام کا قائم کرنے والا خود عادل ہے، توجہ، اور اس نے عدالت کی بنیاد پر نظام کائنات کو روا دوا رکھا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اگر وہ نظام کائنات میں تھوڑی تبدیلی لاتا ہے تو دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، ذرا سا سیلاب آ جائے تو بستی کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، تھوڑی سونامی آ جائے تو علاقے کے علاقے غرقاب ہو جاتے ہیں، ذرا طوفان چل جائے تو سخت چٹانیں اپنی جگہوں سے ہٹ جاتی ہیں، ذرا سا آندھیاں چل جائے تو مضبوط درخت اپنے جڑوں کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انسان کی حیثیت کیا ہے، حیوان کی حیثیت کیا ہے،
مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی یہ ساری کائنات کا نظام صرف اس لیے اپنے معین زاویے پر چل رہا ہے کہ اس کا قائم کرنے والا عادل ہے، وہ عدالت کو پسند کرتا ہے، اس نے خود اپنے لیے عدل رکھا ہے اور اس نے جن لوگوں کو بھیجا انہیں بھی عادل بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے دوسرے قوموں میں، دوسرے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، آپ دیکھیے ان کے فرقوں میں اصول دین میں ان کے یہاں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، توجہ کیجیے گا، مگر ان کے یہاں عدالت نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھیے یہ شرف ہے اس قوم کا کہ جس قوم کے اصول دین میں توحید کے بعد عدل کا مقام ہے، توجہ کیجیے گا، عدالت کا مقام ہے، اس لیے کہ وہ سچا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کائنات عدالت کے ذریعہ چلے، کائنات عادلانہ روش پر چلے۔ عزیزان گرامی تو اللہ کے ہمارے اس اصول دین میں اول توحید ہے، دوسرے عدل ہے۔ اب آپ دیکھیے عدل کیا ہے؟ میرا جوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا عدل کیا ہے؟ تو میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ اگر دوسری مجلس میں کہا تھا کہ اگر سچوں کو پہچاننا ہے تو پہلے یہ پہچانو کہ جھوٹے کون ہیں۔ توجہ، کسی شے کو اگر پہچاننا ہوتا ہے تو اس کے ضد کے ذریعہ اسے پہچانا جاتا ہے۔ تب تک تمہیں ٹھنڈک کی لذت کا احساس نہیں ہوگا جب تک تم گرمی محسوس نہ کر لو، توجہ کیجیے گا، تب تک تمہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں۔ آرام کی لذت کا احساس تمہیں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم مصیبتوں میں زندگی نہ گزار لو، توجہ کیجیے گا، تمہیں روشنی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک تم اندھیرے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ تو ہر شے کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو بھائی عدل کی ضد کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، عدل ہے یعنی انصاف، تو عدل کی ضد ہے ظلم، توجہ کیجیے گا، عدل کی ضد ہے ظلم۔ پتہ کیا چلا کہ جہاں پر ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں پر عدالت ہوگی وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر عدل نہیں ہوگا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جو ظالم ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا، جو عادل ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اب میرا جوان مجھ سے پوچھنے لگا مولانا پتہ کیسے لگائے کہ عادل کون ہے، پتہ کیسے لگائے کہ ظالم کون ہے؟ ایک جملہ یاد رکھنا، جو جمعے کی نماز جمعے کو پڑھائے وہ عادل ہوگا، جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے وہ ظالم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کی نماز جمعے کو پڑھاتا نظر آئے سمجھنا کہ عادل ہوگا، اور جو جمعے کی نماز خود کو پڑھاتا نظر آئے سمجھنا وہ ظالم ہوگا، وہاں ظلم ہوگا۔ دیکھیے عدالت ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی غیر عادل کو حقیقی امام ماننا تو دور کی بات، کسی غیر عادل پیش امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مسجد کے جو ائمہ ہیں، مسجد کے جو امام بنتے ہیں، ان کی امامت کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ عادل ہو، عدالت معیار ہے، اس لیے کہ جہاں عدالت نہیں ہوگی وہاں پر عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عزیزان گرامی دیکھیے عدالت مجروح کہاں پر ہوتی ہے، ظلم کا راج کیسے ہوتا ہے، سماج میں ظلم پھیلتا کیسے ہے، سماج میں ظالم لوگ حکومت میں کیسے آتے ہیں، سماج میں ظالم لوگ اپنا دبدبہ تبھی قائم کر سکتے ہیں جب بھیڑ خاموش ہو۔ توجہ کیجیے گا، ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں، جس سماج میں اکثریت خاموش ہو جائے، اکثریت کو عدالت کا خیال نہ رہے، اس سماج میں ظلم پنپتا ہے، اس سماج میں برائیاں پنپتی ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ظلم ظالم کی وجہ سے نہیں بڑھتا، ظلم مظلوم کی خاموشی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اس لیے
جب اپنے سماج میں برائی دیکھیے، اپنے سماج میں ظلم دیکھیے، اپنے سماج میں گندگی پھیلتے ہوئے دیکھیے، تو اکثریت کو چاہیے کہ اسے روکا جائے۔ توجہ، اگر اکثریت نہیں روکتی ہے تو نسلوں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک مچھلی کافی ہے سارے تالاب کو گندا کرنے کے لیے۔ لہذا آپ دیکھیے، اگر کربلا کے میدان میں اکثریت کھڑی ہو جاتی تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ قتل حسین کر دیتا۔ یہ اکثریت کی خاموشی کا نتیجہ تھا کہ زہرا کا لال دشت نینوا میں کھڑا رہ گیا، اس لیے کہ اکثریت خاموش تھی۔ آپ کہیں گے مولانا حسین کے ساتھ تو 72 تھے، 72 جانثار تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ چاہنے والے اور کوئی نہیں تھے۔ اگر امام حسین کے چاہنے والے کربلا میں صرف 72 تھے تو 72 تو شہید ہو گئے، تو پھر کربلا کے بعد حسین کا انتقام کس نے لیا؟ مختار کے پاس یہ لشکر کہاں سے آیا؟ فوج کہاں سے آئی؟ پتا چلا کہ چاہنے والے تھے مگر چونکہ خاموش رہ گئے اس لیے بے گناہ کا قتل ہو گیا۔ اگر وہی چاہنے والے جو مختار کے ساتھ نکلے تھے، اگر وہ مسلم کے ساتھ نکل جاتے، اگر وہ حسین کے ساتھ نکل جاتے تو زہرا کے بچوں کے لاشوں پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ تو ظلم بنتا ہے اکثریت کی خاموشی کی وجہ سے۔ لہذا میرا پیغام ہے کہ خاموش نہ رہا کیجیے۔ جب کوئی کام غلط ہو تو خاموشی جو ہے، آپ دیکھیے بنگلور میں کیا ہوا۔ بنگلور میں ایک عالم دین کو منبر سے اتار دیا گیا۔ کیوں اتارا گیا؟ اس لیے کہ وہ مرجعیت کی دفاع کرتے تھے، نظام مرجعیت پر بولتے تھے۔ تو 2-3 مسیحیوں نے، اخباریوں نے مل کر منبر سے عالم دین کو اتار دیا۔ توجہ، مجلس کے بیچ میں اتار دیا، اور پتا ہے تماشا دیکھنے والے 400 لوگ بیٹھے تھے فرش اعلیٰ پر۔ افسوس کی بات یہ کہ 4 بے غیرت لوگ منبر سے عالم کو اتار رہے تھے اور 400 لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اگر 400 نے کھڑے ہو کر تماشا تو دور کی بات صرف چیخ دیا ہوتا تو ان 4 کی حالت خراب ہو جاتی۔ لہذا جب کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہو تو اس کا ساتھ دو۔ ہم لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور اسی تماشے بازی میں نسلوں کا مقدر بگڑ جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں کیسے سنبھالیے گا اپنی نسلوں کو؟ کیسے اپنے بچوں کو آپ کا عقیدہ مضبوط رکھیے گا جس دور میں بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ قرآن نکال کر پڑھے، حدیث پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں؟ بچوں کو تو چھوڑ دیجیے، جوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ جوان دن رات 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، اور جب ڈیوٹی کر کے گھر واپس آتا ہے تو نماز پڑھ دے تو غنیمت ہے۔ اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ اصول کافی پڑھے، مسلم پڑھے، بخاری پڑھے، ترمذی پڑھے، حیات القلوب پڑھے؟ اتنا وقت نہیں ہے۔ تو ایسے سماج میں کیسے سنبھالو گے اپنے بچوں کو؟ اگر اپنے بچوں کو صحیح دین نہ دیا، اگر اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط نہ کیا، اگر اپنے بچوں کو صحیح شریعت نہ سمجھائی تو آ کر کے منحوس تمہارے بچے کو بہکا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو آج تک تقلید کر رہے ہیں کل کو ان کے بچے براجے کو گالی دیں گے۔ اگر تم نے ان کے عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا، اگر تم نے ان کو صحیح شریعت نہ سمجھائی، اور یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے جب تماشا دیکھنا چھوڑو گے، جب خاموش رہنا چھوڑو گے۔ کیا ہوتا یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹا کون باندھے، اور اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا۔ ابھی سوچنا کہ آج جب اس وقت ہم ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے تو کربلا میں کیا کرتے؟ وہاں تو سامنے تیر، نیزہ، خنجر، بھائی
کوئی آسان ہے کربلا میں حسین کی نصرت کرنا؟ کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک ذاکر مجلس پڑھتے پڑھتے جذبات میں کہہ گیا، کہنے لگا کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین کی نصرت کرتا، میں بھی امام، میں بھی آپ کے لیے جانثار کرتا آپ کے ساتھیوں کی طرح. رات آئی، بستر میں سونے گیا، کیا دیکھا؟ خواب میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور امام نے آ کر کہا، کیا کہا تم نے؟ اگر تو کربلا میں ہوتا تو تو بھی میرے 72 کی طرح، میرے انصار کی طرح تو بھی جانثار کرتا. کہاں مولا؟ مولا حسین نے کہا چل میں تجھے کربلا لے کر چلتا ہوں. امام اسے لے کر کربلا گئے. ظہر کا وقت آیا، امام مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے اور امام نے اس ذاکر سے کہا، دیکھ یہاں مسلم ابن اوسیجہ کھڑے ہیں، دیکھ میرا ظہر کھڑا ہے، یہ سب میری حفاظت میں کھڑے ہیں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، تو بھی میری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جا. وہ ذاکر کہتا ہے کہ میں کھڑا تو ہو گیا، امام نماز کے لیے امام نے نیت باندھ لی. وہ کہتا ہے کہ ابھی یزید کے لشکر سے تیروں پہ تیر چلنے لگے، تیروں کی بارش ہونے لگی. جب میں نے ایک سنسناتا ہوا تیر اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے ہٹ گیا اور وہ تیر جا کر حسین کے جسم میں لگ گیا. وہ تیر جا کر مولا کے جسم میں لگ گیا. حسین نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا، کبھی نہ کہنا کہ اگر تو کربلا میں رہتا تو میرے 72 کی برابری کر دیتا. جیسے اصحاب تجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. لہذا دلانے گرامی یہ میسج ہے میرا کہ خاموشی توڑیے، ظلم کے خلاف بولیے، ورنہ شیعت کو تباہ کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے. آپ بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ شیعت کو برباد کرنے کی پوری تیاری دشمن کر رہا ہے. آپ نے طرح طرح کے فتنے داخل کیے جا رہے ہیں، آپ نے طرح طرح کے مولوی آپ میں بولے کہ بھیجے جا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کو بہت منظم طریقے سے ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ دشمن کا ایجنٹ جب آپ کے سامنے آ کر یا منبر پر بیٹھ کر تقریر کرے گا تو وہ جاہل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو، اس لیے کہ وہ دشمن کا اعلی کار ہے، وہ ٹریننگ لے کر آیا ہے. تو فقط اس کے علم میں مت رہ جانا، اگر وہ کوئی بات کرے تو اس سے سند مانگیے، کوئی ایسی بات جو آپ کے عقل کے خلاف ہو تو دلیل مانگیے. چونکہ آپ دلیل نہیں مانگتے اس لیے آج جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پڑھ کر نکل جا رہا ہے، کیونکہ آپ اس سے ریفرنس نہیں مانگتے، کیونکہ آپ ثبوت نہیں مانگتے، اور وہ ولایت کے نام پر، عزاداری کے نام پر آپ کے بچوں کو بہکا کر چلا جا رہا ہے. لہذا سمجھیے ایسے لوگوں کا، اور کچھ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم چہرہ پڑھیے، چہرہ کردار بتا دیتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں یا علی حتی قائد الغر، رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی حتی قائد الغر المحجلین، اے علی آپ روشن چہرے والوں کے امام ہیں. تو قسم خدا کی جب علی، یہ نبی نے نہیں کہا کہ علی آپ روشن کردار والوں کے امام ہیں، نہیں، علی آپ روشن چہرے والوں کے امام ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بھی امام علی ہوگا اس کے چہرے میں پھٹکار نہیں، روشنی ہوگی. لہذا اگر کوئی منبر پر بھی آ کر بیٹھ جائے اور نظر آئے کہ آنکھیں ہیں آپ، اگر آپ کو دیکھے کہ اس کا چہرے پہ پھٹکار ہے تو سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے، ورنہ علی کے ذاکروں کے چہرے پر پھٹکار نہیں ہو سکتا. علی روشن چہرے والوں کا امام. چہرہ دیکھیے، ان لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ ان کے کردار میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور ان کے چہروں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. میں نے کل رات آپ کو عرض کیا کہ دشمن آپ سے زیادہ آپ پر ریسرچ کر چکا ہے اور اس کو پتہ چل چکا ہے شیعت کی طاقت کیا ہے. ولایت حسین کی عدالت.
تو جو آپ کی طاقت ہے آج اسی کو آپ کی کمزوری بنائی جاتی ہے۔ لہذا ایسے وقت میں مراجع کا دامن نہ چھوڑیے، مرجعیت کا دامن نہ چھوڑیے۔ جو آ کر آپ کو بہکائے نا، پہلے اس کی اوقات دیکھیے، اس کی حیثیت دیکھیے۔ ان منحوسوں کو صحیح سے حروف تاجی نہیں آتی، یہ قرآن کا سمجھائیے۔ اور یہ جن مراجع پہ بھونک رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دین کی خاطر وقف کر دی، پوری زندگی اپنے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپا اسلام کے نام کر دیا، دین کے نام کر دیا۔ تم ان سے زیادہ دین سمجھو گے؟ میرے سامنے جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی اختلافی بات جب میرے سامنے لائی جاتی ہے، کوشش تو کی گئی کہ مجھے بھی ہائیلائٹ کریں، بہت انہوں نے کوشش کی، لالچ کے ذریعہ، کسی بھی ذریعہ دھمکا کر، ڈرا کر کہ کہیں سے ان کو ہم اپنے سائڈ کریں، مگر انہیں معلوم نہیں ہے یہ صدقہ ہے ابو تراب کا، کہ ڈر اور علی ایک دل میں نہیں رہ سکتا۔ میرے سامنے جب بھی کوئی اس طرح کی بات لائی جاتی ہے، نماز میں یہ پڑھو، تشہد میں یہ پڑھو، وہ پڑھو، تو جب دلیل دینا آپ کو بھی دیکھیے، ایک بات سمجھیے کہ روایتوں کے انبار ہیں، خالی روایت پڑھ کر اس کو صحیح سمجھنا عقل مندی نہیں ہے۔ روایتوں کو جانچنے کے لیے علم الرجال رکھا گیا۔ بھائی علامہ مجلسی نے کیا کیا؟ روایتوں کو جمع کیا ہے۔ بہار الکار کیا ہے؟ روایتوں کو جمع کر دیا، اس میں جرا نہیں کی انہوں نے۔ جتنی روایتیں ان کو ملی وہ جمع کرتے گئے، اس میں انہوں نے جرا نہیں کی کہ کون سی صحیح روایت ہے، کون سی جعلی روایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ اگر وہ جرا کرنے میں رہ جاتے تو روایتوں کو ہی جمع نہیں کر پاتے۔ علامہ مجلسی نے جتنی روایتیں ملی اس کو جمع کرنے کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اب آنے والے علماء اس پہ جرا کریں کہ صحیح کون سی روایت ہے، غلط کون سی روایت ہے۔ لہذا آپ کے سامنے آ کر کوئی بھی اگر روایت پڑھ لے، کوئی فلاں روایت بہار الانوار سے، آپ کو سوچے کہ اچھا بات، اچھی بات ہے بھیا، کتاب میں تو ہے یہ روایت، مگر آپ اس سے پلٹ کر پوچھتے نہیں، اسی لیے وہ لوگ اتنے زیادہ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آپ پوچھتے نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ مولانا اس روایت کا اسٹیٹس بھی تو بتاؤ کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ روایت ایسے ہی تھوڑی لی جاتی ہے۔ اگر راویوں کا شجرا دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس سے روایت کی گئی ہے، مثلا فلاں نے امام باقر سے روایت کی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص امام باقر کے زمانے میں تھا بھی کہ نہیں، اور اگر امام باقر کے زمانے میں تھا تو امام باقر کے ساتھ ان کے شہر میں تھا یا کسی اور ملک میں تھا، اور ان کی صحبت میں علم حاصل کیا کہ نہیں، ان سے شاگردی لی کہ نہیں، جھوٹا تھا کہ سچا تھا، عبادت گزار تھا یا ریاکار تھا، حلال زادہ تھا یا حرام زادہ تھا، یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ پھر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اگر وہ راوی ٹھیک تھا تو اس سے روایت جس نے لی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مثلا شارق بھائی نے ایک روایت کیا ہے اللہ سستانی سے، توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے یہ تحقیق کر لیا کہ بھائی شارق بھائی صحیح آدمی ہے اور سچا بندہ ہے یہ،
کوئی بات اگر کہیں تک پہنچتی ہے تو کیسے پہنچتی ہے، اس کے کئی ریسورس ہوتے ہیں، اور بات پہنچتے پہنچتے باتوں میں بہت تبدیلی ہو جاتی ہے. اس لیے بات کا پہنچانے والا جو میسنجر ہو اس کا بھی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. مثلا کوئی بات مجھے قرت بھائی نے بتائی، میں نے قرت بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مجھے اکبر بھائی نے بتایا. اکبر بھائی سے پوچھا گیا اکبر بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ اکبر بھائی نے کہا مجھے ضامن بھائی نے بتایا. ضامن بھائی سے پوچھا گیا آپ کو کس نے بتایا؟ ضامن بھائی نے کہا مجھے شارف بھائی نے بتایا. اس کو کہتے ہیں روایت کرنا. توجہ، اے نے بی سے روایت کی، بی نے سی سے، سی نے ڈی سے، ڈی نے ای سے، ای نے ایف سے، اور ایف نے رسول اللہ سے. تو اب یہ جو پورا چین ہے نا، اس پورے چین میں دیکھا جائے گا کہ اے سے لے کر ایف تک سب سچے ہیں کہ نہیں؟ سب اچھے ہیں کہ نہیں؟ توجہ، اب شارف بھائی نے ان سے پوچھا، اکبر بھائی نے ضامن بھائی سے پوچھا، ضامن بھائی نے شارف، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چاروں سچے ہیں کہ نہیں. اگر ان چاروں میں کوئی ایک بھی جھوٹا ہوا تو روایت جھوٹی ہو جائے گی، روایت ضعیف ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں ضعیف، یعنی کہ اعتبار نہیں ہے. ضعیف اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کچھ سچے راوی بھی ہوں، کچھ جھوٹے راوی بھی ہوں. اگر سب کے سب اگر سچے ہوں تو روایت ثقہ ہوتی ہے، یعنی مضبوط اوتھینٹک. اور اگر ایک بھی چین میں ایک بھی راوی جھوٹا نکلا تو روایت میں ذوف آ جاتا ہے، یعنی میں بھی یہ روایت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. لہذا آپ دیکھیے کہ جتنے دشمن ہیں، یہ اخباری ہوں، مشہری ہوں، یہ لوگ روایتوں سے کھیلتے ہیں، جوانوں کے ذہنوں کو روایتوں سے خراب کرتے ہیں. اس لیے کہ روایتوں کا انبار ہے. پر اگر آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو کہ آدھے گھنٹے قرآن سے بات کرو، یہ فوراً پلہ کھا کر مارنے لگیں گے. یہ گھبراتے ہیں قرآن کی گفتگو سے. ان سے کہیے کہ تم جو روایت پڑھ رہے ہو اس کو قرآن سے ثابت کر دو، تو یہ آپ کو گالی دینے لگیں گے، یہ آپ کو مقصر کہنے لگیں گے، یہ آپ کو کہیں گے تو شک کر رہا ہے کی عظمت پر. یہ شک نہیں ہے. توجہ، اسلام ایسے ہی نہیں ملا. توجہ کیجیے گا کہ کوئی کچھ بھی کہے ہم مان لیں. بس ہم سے آج ایسی ایسی روایتیں کر دی گئی ہیں کہ بس مولا علی کو خدا ہی ماننے والا. ہم مولا علی کو مانتے ہیں کہ مولا علی اس ذات کا نام ہے جس کی فضیلتوں کی تو یاد نہیں ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علی علی ہے، خدا نہیں ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی آ کر ایسی روایت پیش کرے کہ بالکل علی کو خدا ہی بنا دے تو کم از کم اس سے پوچھئے کہ یہ روایت کہاں سے لائے ہو اور قرآن سے اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ دشمن کو معلوم ہے یہ مجمع علی کے نام پر اچھل جائے گا، تو کچھ بھی پڑھ دو تو اچھل جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، ابھی میں یہاں موٹر بائک سے آیا ہوں، شارف بھائی کے فلیٹ سے موٹر بائک سے آیا ہوں. اب اگر بعد میں میری محبت میں اکبر بھائی کہہ دے کہ ہم نے تو دیکھا مولانا پروں میں اڑتے ہوئے آ رہے تھے، تو مان لیجیے گا کیونکہ میرا چاہنے والا نہیں. اگر آپ مان لیتے ہیں تو قسم خدا کی آپ عدالت سے ہٹ گئے. آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو نے دیکھے ان کے پاس؟ تو نے ان کو اڑتے ہوئے دیکھا؟ اس لیے جب کوئی ایسی روایت پڑھے جس میں شرک کا شائبہ ہو،
تو اس سے پوچھے کہ اس روایت کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. یہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی آج تک تو تمہارے بچے شیعہ ہیں، کل کو نصیری ہو جائیں. نصیری مسلمان نہیں ہے، ایک بات یہ بھی سمجھ لو. نصیری مسلمان نہیں ہے، نصیری مشرک ہے. وہ شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اس پہ علی کی رحمت نہیں ہے، ایسے منحوسوں پر علی کی لعنت ہے. مت سمجھنا کہ علی خوش ہے نصیریوں سے، نہیں. علی سے زیادہ نصیریوں سے کوئی ناراض نہیں. توجہ کیجیے، زیادہ سمجھیے. ان لوگوں نے اچھے ناموں کو بھی انہوں نے خراب کر دیا ہے. ملنگ کہتے تھے علی کے دیوانوں کو، علی کے نام پر جھوم جانے والوں کو. مگر آج یہ دو کوڑی کے منحوس نہ کتاب پڑھتے ہیں، نہ قرآن سے مطلب، نہ نماز سے مطلب، اور یہ سگریٹ ڈال کر چلم ڈال کر ملنگی بن رہے ہیں. ایسے منحوسوں سے بچو. یہ تو بیچارے ملنگوں کو بھی گالیاں دلوا رہے ہیں. کرتے کچھ لوگ ہیں، گالی پوری جماعت کو پڑتی ہے. آپ دیکھیں دہشت گردی، ٹیررزم کچھ منحوس پھیلا رہے ہیں، مگر دھبا پورے مسلمانوں کے دامن میں لگتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کو پہچانیے، اور یہ آپ تبھی پہچان پائیں گے اور اپنے سماج میں عدالت تبھی قائم کر پائیں گے. اپنے نسلوں کو تبھی آپ صحیح راستے پر رکھ کر جا سکتے ہیں جب تک آپ بولتے رہیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم کے خلاف لوگ خاموش ہوں، سمجھ لینا وہ لوگ کوفی ہیں. کوفہ کسی شہر کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک سوچ کا نام ہے، کوفہ ایک مزاج کا نام ہے، کوفہ ایک ذہنیت کا نام ہے. جہاں برائیوں کے خلاف عوام خاموش ہو، وہ شہر وہ بستی کوفہ ہے، وہ علاقہ کوفہ ہے، وہ لوگ کوفی ہیں جو برائیوں کے خلاف خاموش. لہذا بولیے، اور قسم خدا کی اگر آج بولتی رہتی پوری قوم تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے مراجع کو گالی دیں. غیر میں ہمت نہیں ہوتی. آج دیکھو اپنے گالی دے رہے ہیں. لہذا ان چیزوں کو سمجھیے، بیٹھ کر اپنے بچوں کی ذہن سازی کیجیے. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. جتنی دیر سے اٹھو، لہذا جب برائی اٹھے اس کو اسی وقت روکو. سانپ کا پھن اگر پہلے ہی کچل دو تو وہ دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا. اردو میں ہم نے محاورہ پڑھا ہے، قتل الموذی قبل الضرر. ضرر پہنچانے سے پہلے موذی کو مارنا. عزیزان گرامی، عدالت قائم ہونا چاہیے سماج. یقین جانیے مجھے کچھ منحوسوں نے پھیلا رکھا ہے کہ مجھے ایران سے پیسے آتے، مجھے 1 روپیہ نہیں ملتا. البتہ مجھے دشمنی جھیلنا پڑتی ہے حق بولنے کے لیے. جتنی دھمکیاں مجھے ملتی ہیں نا ہندوستان میں، شاید کسی اور مولوی کو ملی ہوتی تو انہوں نے سنیاس لے لیا ہوتا. ہر طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ شبیر وارسی کو خاموش کرا دیا. یہ کیوں بولتا ہے اتنا مر جاتے؟ مجھے کہیں سے فنڈ نہیں آتا، مجھے پیسے نہیں آتے. البتہ جب سے مرجعیت پر بول رہا ہوں مجھے یورپ کے ویزے نہیں مل رہے ہیں. 3 مہینے یورپین کنٹریز کے ایمبیسی میں، کینیڈا میں، ٹورنٹو کینیڈا کے ایمبیسی میں، اسپین کے میرا پاسپورٹ پڑا رہتا ہے، ویزا نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ میں مرجعیت کی دفاع کر رہا ہوں، ایران کے حق میں بول رہا ہوں. آپ دیکھیے، آپ اپنے سماج میں سروے کیجیے. میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، میں بیماری کا دشمن ہوں، بیمار کا دشمن نہیں ہوں. مگر آپ کے لیے دیکھو بہت سے منحوس ملیں گے جنہوں نے میرا نام لیا ممبر پر بیٹھ کے، پبلسٹی کے لیے لیا ہے. اس لیے کہ ان کو تو صحیح سے ان کے علاقے کے 100 لوگ نہیں پہچانتے ہوں گے. جانتے ہیں کہ شبیر وارسی کا نام لیں گے کم از کم 1000 لوگ تو دیکھ ہی لیں گے.
یہ صدقہ اس ممبر کا. ابھی حال فی الحال میں ایک مولوی بولا میرے خلاف ممبر پہ. توجہ. اچھا پتا اصول صرف بولنے والے کا نہیں ہوتا ہے، اصول سننے والے کا بھی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ نے شیطان کو مہلت دی نا. شیطان کو مہلت کیوں دی؟ مار دیتا اسی وقت جہنم میں بھیج دیتا. اللہ نے شیطان کو مہلت کیوں دی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر خدا شیطان کو مہلت نہ دیتا اور اسی وقت اللہ اگر شیطان پہ عذاب نازل کرتا تو شیطان کو بہکنے کی سزا تو ملتی، بہکانے کی سزا نہیں ملتی. سمجھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے پتھروں کو جہنم میں جلایا جائے گا. تو بھیا پتھروں کا قصور کیا ہے؟ پتھر تو بے جان ہے، ان کو کیوں جلایا جائے گا؟ تو علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے کہا کہ پتھروں کو اس جرم میں جلایا جائے گا کہ انہیں جہاں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا وہاں بیٹھے کیوں. سوال یہ ہے کہ وہ بیٹھے کہاں؟ ان کو تو بٹھایا گیا، مگر اللہ کا مزاج سمجھ میں آیا، بیٹھنے والا بھی مجرم ہے، بیٹھانے والا بھی مجرم ہے. لہذا اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر غلط پڑھ کر جائے تو خالی وہ مجرم نہیں ہے، جو مجمع سن کے انجوائے کر رہا ہے نا وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے. آپ دیکھیں جوگی پورا میں کیا ہوا؟ جب میں مجلس پڑھ رہا تھا تو وہی لوگ جو مجھے داد دے رہے تھے، جو لوگ نعرہ لگا رہے تھے، 10 منٹ کے بعد ایک مولوی آیا، ذاکر آیا. خیر وہ مولوی تو ہے نہیں، میں ممبر پر بیٹھ کے بول رہا ہوں، وہ مولوی نہیں ہے، وہ ذاکر آیا. اور آنے کے بعد جب میرے خلاف بولنے لگا تو وہی مجمع اسے بھی داد دینے لگا. اب انصاف سے بتاؤ کہ جب کوئی غیر اس کو دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ بھائی یہ جوگی پورا ہے یا پوجا ہے؟ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں جو ابھی شبیر واسی کو بھی داد دے رہے تھے، ابھی اس کے خلاف بولنے والے کو بھی داد دے رہے ہیں. اس سوچ کو بدلیے، ایک راستے پر آئیے. توجہ، اس کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، اس کا بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو غیروں میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ ان کو بھی اہل بیت کا حق بتا سکوں. جو بات بند مکان میں بولتا ہوں وہی بات میں کھلے میدان میں بولتا ہوں. ابھی حال فی الحال ایک مولوی نے بولا، میرٹھ سے بولا میرے خلاف. اچھا، جب یہ لوگ چاہتے کیا معلوم ہے کہ میں ریئیکشن دوں تاکہ ان کو پبلسٹی ملے. تو دیکھیے ہر آدمی ہر کسی کو کچھ نہیں بولتا. سامنے جب آپ کو کوئی بحث کرے نا، مثلا مان لیجیے ابھی یہاں پر کھڑے ہو کر ایک بندہ ہے جس نے صحیح سے الف با نہیں پڑھی اور وہ کھڑے ہو کر اگر مجھ سے کہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں بیٹھو میرے ساتھ مناظرے پہ، قسم خدا کی اس کے ساتھ مناظرے پہ بیٹھنا یہ میری عقل مندی نہیں بے وقوفی ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جگہ کتوں کا ریس ہوا، توجہ، اور ان کتوں کے بیچ میں ایک شیر کو بھی کھڑا کر دیا گیا اور وسل بجانے والے نے جب وسل بجایا تو سارے کتے دوڑ گئے، شیر بیٹھا. تو شیر سے پوچھا گیا کہ تمہیں نہیں جیتنا؟ تو شیر نے کہا مجھے جیتنا ہے مگر کتوں سے نہیں جیتنا. اس لیے کہ کتوں کے ساتھ ریس کرنا یہ شیر کی توہین ہے. لہذا بحث کرنے سے پہلے سامنے والے کا اسٹیٹس بھی دیکھنا ضروری ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، باقی اللہ معاف کرے مجھے. میں نے جب اس بندے کا، اس صاحب کا، جب میں نے یوٹیوب پہ اسٹیٹس دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک تقریر میں 53 ویوز ہیں، ایک میں 150، ایک میں 200، اور جس تقریر میں اس نے میرا نام لیا اس میں 12,000 ویوز ہو گئے. یعنی کہ وہ خود جانتا ہے کہ مجھے تو کوئی سننے والا ہی نہیں، شبیر واسی کا نام لے لے تو ہمارے سنیں گے. آپ سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں دوسروں کے کندھے پر رکھ کر گولی چلانا. لہٰذا ایسے لوگوں پہ بھی ہوشیار نہ ہو جو ممبر پر، یہ صرف میری بات نہیں ہے، اگر مسئلہ میرے تک رہتا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، مسئلہ قوم پہ آ جاتا ہے. اس لیے کہ ممبر پر بیٹھ کر جب کوئی کسی کی توہین کرے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ممبر کسی کی توہین کے لیے نہیں ہے، ابو تراب کے فضائل بیان کرنے کے لیے.
منبر ذاتی حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے، منبر اپنا حق بیان کرنے کے لیے۔ پڑھنے والا پڑھ کر چلا گیا، شبیر وارسی تو مجلس دل کھول کے پڑھتا ہے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا۔ اگر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا نا اور اس سے پوچھ لیتا کہ یہ بتا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے ان کو نماز پڑھتے، اس کی ہوا وہی ٹائٹ ہو جاتی، اس لیے کہ وہ تو زندگی میں مجھ سے ملا ہی نہیں، تو زندگی میں میری جس سے ملاقات نہیں ہوئی اس نے مجھے نماز پڑھتے کا دیکھا۔ سوچیے منبر پر بیٹھ کر کتنے توہین آمیز الفاظ ایک ذاکر حسین کے ساتھ، اور مجمع بھی سن رہا اور سن کے سن ہو رہا ہے۔ کہنے لگا شبیر وارسی سے تم مجلس پڑھا سکتے ہو، اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ قسم خدا کی یہ جملہ توہین منبر ہے۔ کسی ذاکر کے بارے میں یہ کہنا کہ تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا، اس سے گندے جملے اور کیا ادا کیے جائیں گے منبر سے؟ تم میں اور بنی امیہ میں فرق کیا رہا؟ میں نے اس کو جواب دیا وہیں گوگی پورا سے، میں نے کہا اگر شوق ہے، پتہ نہیں مجھے تیرا نکاح ہوا کہ نہیں، پر اگر تجھے بہت شوق ہے نکاح پڑھانے کا تو مجھ سے پڑھا لینا۔ اچھا اکبر بھائی نے تو بہت پہلے سے وعدہ لے لیا ہے، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ ان کا نکاح میں ہی پڑھاؤں گا۔ توجہ، میں نے اس سے کہا کہ جس کو بھی شوق ہے وہ مجھ سے اپنا نکاح پڑھا دے، اس لیے کہ بہت اچھا نکاح پڑھوں گا میں۔ وجہ ہے اس لیے کہ میں نے نکاح پڑھنا ابو سفیان سے نہیں، ابو طالب سے سنا ہے۔ سلامات پڑھیں محمد والے۔ بولنا تو ایسے بولنا تو بہت کچھ ہے توجہ، مگر بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی، لہذا مجھے بہت زیادہ نہیں، بس قوم کو دیکھیے، ہو سکتا ہے میری باتوں سے تھوڑی دیر کے لیے کسی کو تکلیف بھی ہو رہی، مگر میں نے کہا نا کہ کڑوا گوڑ جتنے جلدی پی لو اتنے جلدی شفا ملے گی، میٹھے کی عادت رکھو گے تو شوگر ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے، لہذا کڑوے گھونٹ پینے کی عادت ڈالی۔ قسم خدا کی ذاکروں کا کام یہی ہے کہ مجمع کو سلائے نہیں، اس سوئے ہوئے کو جھنجھوڑ کر جگا دے، یہ ہے ذاکر کا کام۔ میں جو فضائل اہل بیت بیان کرتا ہوں صرف آپ کی بابائی کے لیے نہیں، اس لیے کہ میرا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ ذکر اہل بیت ہے ہی تبلیغ کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ تم دنیا تک خالی ہمارا پیغام پہنچا دو، ہمارا میسج پہنچا دو، اور کچھ نہ کرو۔ ہمارے میسج میں اتنی تاثیر ہے کہ زمانہ ہماری طرف کھینچتا ہوا چلا آئے گا۔ آج دیکھو میں جملہ بڑا، یہ اللہ مجھے محفوظ رکھے پروردگار، میں تکبر کے لیے نہیں بولتا۔ میں ایک آئینہ دیکھا قسم خدا کی، میں کئی شہروں میں گیا اور جہاں پر بھی جاتا ہوں الحمدللہ، جس شہر میں جس بستی میں مجھے 2 4 5 10 15 20 100 مل ہی جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی تقریر سن سن کر ہم شیعہ ہو گئے ہیں، ہم پر شہزہ پر آ گئے۔ توجہ، اور قسم خدا کی جب یہ کوئی کہتا ہے نا مجھ سے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خطابت کا حق ادا کر رہا ہوں، اس منبر کی نمک حرامی نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے مجلس ہے اس لیے کہ کوئی ہور ہے تو آ جائے، کوئی ہور بلا ہے تو چلا جائے۔ آیت اللہ خامنائی نے یہی تو میسج پہنچایا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ جو ذاکرین مجالس ہیں، جو مجلسوں میں ذکر کرنے والے ذاکر ہیں، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ ان تک میرا یہ پیغام ہے کہ منبر پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کرو کہ جس کی وجہ سے حریت کا دروازہ کھلا رہے، بند نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جو حریت کا دروازہ کھولا وہ بند نہیں ہونا چاہیے، مجلس ہے ہی تبلیغ کی، یہ نوخوانی یہ جلوس کیا ہے؟ تبلیغ کے لیے۔ قسم خدا کی اگر عزاداری نہ ہوتی
تو آج دشمن کربلا بھول چکا ہوتا. یہ آزاداری نہیں، یہ تبلیغ ہے، یہ مقصد ہے حسین کا جسے آگے بڑھانا. صرف رونے کے لیے اور رلانے کے لیے نہیں ہے آزاداری. آزاداری اپنے آپ میں ایک مرکز ہدایت ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک منبع ہدایت ہے. یہاں سے ہدایت کا چراغ روشن ہوتا ہے، یہاں سے ہدایت کی روشنی پھیلائی جاتی ہے. لہذا اگر فرش ازا پر بھی آ کر اگر کوئی گمراہ رہ جائے تو پھر وہ سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. لہذا جب اس طرح کے ذاکر، اور سن لیجیے، ذاکروں سے زیادہ شعراء میں یہ بیماری پھیلائی جا رہی ہے. جہاں ذاکر فلاپ ہو رہا ہے وہاں شاعری کے درجہ مراجع کی مخالفت کی جا رہی ہے. ایسے شاعری کو بھی آپ سمجھیں. دیکھیے کبھی کبھار ہوتا کیا معلوم ہے، ایک شخص ہے وہ مجھے گالی نہیں دے پا رہا. مثلاً مان لیجیے آج کے زمانے میں جس کو دیکھیے وہ خود کو حسینی کہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا سب حسینی ہیں؟ نہیں، یزیدی حسینیوں سے زیادہ ہیں. کربلا کے بعد حسینی کتنے بچے بھائی؟ ایک امام سجاد بچے گا. ایک امام سجاد سے آج دنیا میں کروڑوں حسینی. میرے نانا مرحوم علامہ اقبال اعظمی بیان کرتے تھے کہ جب جناب مختار نے قاتلان حسین سے انتقام لینا شروع کیا تو یزید کا لشکر چونکہ روم سے لے کر سندھ تک کی سرحد میں تھا، تو میرے نانا مرحوم فرماتے تھے کہ 2 لاکھ یزید کی فوج وہ تھی کہ جو سمندر کے راستوں سے دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے بنا لیا، جبرالٹر میں، اسپین میں، ہندوستان میں، سندھ میں. تو کبھی سوچئے کہ جب ایک حسینی سے زمانے میں اتنے حسینی ہیں تو وہ 2 لاکھ بھگوڑے منحوس جو بھاگے ان سے کتنے یزیدی ہوں گے؟ تو تعداد تو ان کی زیادہ ہے. ان میں مولوی بھی ہوئے ہیں، قاری بھی ہوئے، حافظ بھی ہوئے، مگر زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ حسینی تو سینہ تان کے کہتا ہے ہم حسینی ہیں، مگر یزیدی چاہ کر بند حجرے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ یزیدی ہے. وہ بند حجرے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ یزیدی ہے. تو اب وہ کرے کیا جب ہر جگہ سے یا حسین کی صدا آ رہی ہے؟ تو اب وہ کرے کیا؟ حسین کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا. تو سنیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جب انسان کسی کے خلاف کچھ نہیں کر پاتا تو اس کی فکر کو رد کرتا ہے، اس کی افکار کو رد کرتا ہے. تو اگر حسین کے خلاف یہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کیا کر رہے ہیں؟ حسین کی فکر کا رد کر رہے ہیں. توجہ، حسین کی فکر کیا ہے؟ حلال حلال رہے، حرام حرام رہے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ شراب کو عام کیا، جوئے کو عام کیا، زنا کو عام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شرابی ہے وہ حسین کے فکر کے خلاف ہے، جو جواری ہے وہ فکر حسینی کے خلاف ہے، جو زناکار ہے وہ فکر حسینی کے خلاف ہے. تو اگر کسی کی ذات کی رد نہ کر سکنا پاسبل نہ ہو تو اس کے افکار کی رد کی جاتی ہے. آج سنیے، آج بھی یہ سازش چل رہی ہے. جب آج دشمن فیل ہو گیا کہ ہم مراجع کو گالی نہیں دے پا رہے ہیں، قوم مخالفت میں کھڑی ہو گئی، تو جب مرجعیت کے خلاف نہ کھڑے ہو سکے تو مرجعیت کے افکار کو رد کر رہے ہیں. مرجعیت کی فکر کو رد کر رہے ہیں. مرجعیت کی فکر کیا ہے؟ سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے. اور یہ کتنے مراجع کے خلاف ہیں. یہ زبان سے اگر کہتے بھی رہے کہ ہم تکلیف کرتے ہیں، آپ دیکھیے یہ سنیوں کے خلاف نفرت اگلیں گے. ان سے پوچھئے کہ اگر تو سنیوں کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے تو سستانی کے خلاف ہے. اس لیے کہ فکر ہے سستانی کہ سنیوں کو بھائی نے اپنی جان پر. اگر کوئی ممبر بنا کر سنیوں کے مقدسات کی نام لے کر توہین کر رہا ہے اس آڑ میں کہ وہ شہزادی کے قاتل ہیں، تمہیں اتنا درد ہے؟ خامنہئی کو درد نہیں ہے، سستانی کو درد نہیں تھا، امام خمینی کو درد نہیں تھا، تو انہوں نے کیوں کہا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے؟ یہ فتویٰ ہے ہمارے مراجع کا. تو جو نہ کر نام لے کر یہاں پر بول رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ شر پھیلانا چاہ رہا ہے.
وہ مرجعیت کے فکر کے خلاف ہے، ورنہ بات تو اشارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، میں نے بہت سی باتیں اشاروں میں کہی ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، نام لینے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ ہم نے اہل بیت کے قاتل پہ لعنت بھیج دیا تو بڑا مجلا چھوٹا سب پہ لعنت ہو گئی۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی اگر نام لے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی کوئی سازش ضرور ہے، وہ چاہتا ہے کہ سنی اور شیعوں میں فساد پھیلا، لڑائے تمہیں آپس میں، اور اسی فسادی لوگوں کی وجہ سے آج دیکھو پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ آج دیکھو پاکستان میں بل پاس ہو گیا، آج دیکھو پاکستان میں کیا حالت ہے، اسی ایسے ہی فسادی لوگوں کی وجہ سے جو ممبر پر آ کر فساد پھیلاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے FIR کرتا ہے تو ملک چھوڑ کر باہر بھی آتے ہیں۔ اور لندن میں ایسے لوگوں کو پناہ ملتی ہے، امریکہ میں پناہ ملتی ہے، دیکھو جا کے یہ سارے بھگورے بھاگ جاتے ہیں اور قوم کے منہ میں گالی کھول دیتے ہیں، اس لیے کہ جب قوم کا ذاکر بھاگے گا تو لوگ کہیں گے نا کہ اس قوم کے ذاکروں کی عادت ہے تو عام عوام کی کیا عادت ہوگی۔ لہذا سمجھیے ان چیزوں کو اور روکیے ان چیزوں کو، بس یہ پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ میری بات سے اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے نہیں آیا، مگر میں آپ کو خواب غفلت میں سلانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ میرا کام ہے پیغام پہنچانا، میں پیغام ہی پہنچا سکتا ہوں، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ جب سارے لوگ رسول اللہ کی بات سن کر ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تو میری بات سن کر کیا ہدایت یافتہ ہوگا؟ ہدایت اللہ کی ذمہ داری، اور اس منبر سے ایسی ہی گفتگو ہونی چاہیے کہ جہاں لوگوں کی ہدایت ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اللہ عزاداری حسین کی عزاداری یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اگر آج ہمارے پاس عزاداری نہیں ہوتی، یقین مانیے مایوس دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا۔ انسان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے گھبرا جاتا۔ پرسوں میرے ایک دوست نے مجھے فون کی، بات کرتے کرتے رونے لگا، روتے روتے کہنے لگا مولانا بہت کوشش کر رہا ہوں مگر گروتھ نہیں ہو رہا، کاروبار میں ترقی نہیں ہو پا رہی، آگے نہیں بڑھ پا، رونے لگا مجھ سے، کہنے لگا ایک طرف ماں کی بھی طبیعت خراب ہے اور ایک طرف گروتھ نہیں ہو رہا، ہر آدمی پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے مسائل سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے مسائل سے پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر آج کربلا نہیں ہوتی ہمارے پاس تو ہماری پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ساری مصیبتیں حل کی ہو جاتی ہیں جب کربلا کی مصیبت یاد کی جاتی ہے۔ کربلا سے ہمیں مصیبتوں میں صبر کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ آپ یقین مانیے ورنہ انسان اس زمانے میں جی نہ سکے۔ جب میں یوٹیوب کھولتا ہوں تو 100 لوگوں کی دعائیں رہتی ہیں تو 30-40 لوگوں کی گالیاں بھی رہتی ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، انسان ذہنی طور پر ٹینشن میں آ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان۔ اگر آپ کو پتا چلے، آپ فیس بک کھولیں اور دیکھیں کہ 10 لوگ گالی دے رہے ہیں، غیر تو غیر اپنے بھی گالی دے رہے ہیں، انسان مینٹلی اسٹریس آ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں صبر کہاں سے آئے؟ تو صبر آنے کا ایک ہی وسیلہ ہے کربلا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے نیک بندوں سے ان کو مصیبتوں میں ڈال کر امتحان لیتے ہیں، خوف کے ذریعہ ان سے امتحان لیتے ہیں، اولاد کے ذریعہ ان سے امتحان لیتے ہیں، پھلوں کی کمی کر کے ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر ان سے امتحان لیتے ہیں۔ اور ایسی مصیبتوں میں بھی جو میرے بندے ہیں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اور وہ تو یہی کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو تیرے ہی پاس سے آئے تھے، تیرے ہی پاس لوٹ کر جانا ہے۔ عزاداروں نے جو 5 مصیبتوں کا ذکر کیا نا، 5 مصیبتوں کا اللہ نے قرآن میں، یہ 5 مصیبت اگر ایک ساتھ کسی پر آئی ہیں تو کربلا میں امام حسین پر آئی، خوف کے ذریعہ آزمایا گیا، اولادوں کے ذریعہ آزمایا گیا،
مگر ہائے وہ حسین بھی ایسا صبر کرنے والا کہ 6 مہینے کے بچے کی لاش ہے ہاتھوں پہ، اور حسین آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے پروردگار میرے پاس عباس جیسا بھائی تھا، میں نے دے دیا تیری راہ میں، اکبر جیسا بیٹا تھا اسے قربان کر دیا، قاسم جیسے بھتیجے کو قربان کر دیا، اور محمد جیسے بھائیوں کو قربان کر دیا، مسلم ابن اوسیجا اور حبیب ابن ملاحم جیسے دوستوں کو قربان کر دیا۔ پروردگار میرے پاس یہ 6 مہینے کا بچہ تھا، میں نے اس کو بھی تیرے راہ میں قربان کر دیا، پروردگار بتا تجھے اور کیا چاہیے، اللہ مجھے بتا کیا چاہیے۔ ہاں دادا بولا آپ کیا سوچ سلامت رکھے، آپ کے پرسوں کو قبول کریں۔ آج آپ اپنے شہر میں اربعین منائیں گے، اس کا اربعین وہ ان لوگوں کا اربعین کہ جنہیں بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا، جن کی عورتوں کو قید کر دیا گیا، جن کی بچیوں کو یتیمی کا پرسہ نہیں دیا گیا، چہرے پہ تماچے مارے گئے، جس کے بیمار بیٹے کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پیدل چلایا گیا، ہاتھ میں زنجیر، گلے میں توقے خاردار، ہازاداروں سید سجاد کو کانٹے کے اوپر سے چلایا گیا۔ ازاداروں جب قید کیا گیا نا، مولا سجاد نے ایسے نہیں کہا کہ سب سے زیادہ مصیبت شام میں آئی، آپ کو معلوم ہے آل محمد کو ایسے زندان میں قید کیا گیا جس کا چھت نہیں تھا، جب رات آتی تھی تو بیویوں کے سروں پر شبنہ، اور جب صبح آتی تھی تو بچوں کے سرے پر دھوپ۔ اجرکم من اللہ۔ ازاداروں زینب جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی، آئے ازاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد آل محمد کو رہا کیا گیا، ایک مرتبہ سید سجاد آئے اور آ کر پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ ازاداروں شہزادی زینب کہتی ہے کہ یزید سے جا کر کے کہ اگر ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو ہمارے 3 شرطیں ہیں۔ مولا سجاد نے کہا کیا شرائط ہے؟ کہ یزید سے کہے کہ ہمارے شہداء کے کٹے سر ہمیں واپس کر دیں، ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دے، اور ہمارے لیے حجرے کا انتظام کرے، ہم کربلا کے بعد اب تک اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کر سکے، اب تک رو نہیں پائے۔ ازاداروں سنو گے، ازاداروں تبرکات لائے گئے، کیا تبرکات تھے؟ ایک خون میں ڈوبا ہوا پرچم، ایک جلا ہوا کرتا، ایک جلا ہوا جھولا، ایک خون میں جمی ہوئی بالیاں۔ ازاداروں تبرکات کے بعد کٹے ہوئے سر لائے گئے۔ سنو گے ایک سر آیا، وہ کٹا ہوا سر، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اعلان ہوا کہ اس کا وارث کون ہے؟ ازادار ام لیلا نے بڑھ کر کہا میرا اکبر، میرا 18 سال کا کڑیل جوان۔ قاسم کا کٹا ہوا سر آیا، ام فرما نے بڑھ کر قاسم کا سر اپنے گود میں لیا، لے کر کہا قاسم تیرے چہرے پر گھوڑوں کے ٹانپوں کے نشان کہاں سے آ گئے؟ اصغر کا سر آیا، میرا باپ نے بڑھ کر کہا اصغر کیا تیرے جیسے بچے کے گلے کو بھی ڈھیر کیا جاتا ہے؟ سر آنے لگے، عباس علمدار کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کر عباس کا سر لیا، مگر سنو کے ازاداروں 2 بچوں کے ننھے سر دشت میں لائے گئے، سر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بی بی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ارے زینب نے چہرے پر ہاتھ مارا، کہا بی بی ایسا نہ کہو، یہ میرے
اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اجرکم من اللہ. ہاذا نارو. شام سے رہائی ہوئی، قافلہ ایک موڑ پر آیا. اس موڑ پر ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کہاں چلے؟ بیویوں نے کہا سجاد ہمیں کربلا لے چلو. ہم نے کربلا میں لاشیں تو دیکھے ہیں، ہم نے قبریں نہیں دیکھی. بس 2 منٹ میں صاحب طواف کر دیے. ہاں دادارو آل محمد کا قافلہ کربلا آنے لگا. ادادارو ابھی سجاد راستے میں تھے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کا صحابی قبر حسین کی زیارت کو پہنچا. ادادارو بہت ساری قبریں بنی ہوئی تھی. جابر کو پتا نہیں تھا اس میں سے حسین کا سر کون سا ہے، حسین کی قبر کون سی ہے. ایک مرتبہ جابر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو. قبروں کے درمیان کھڑا ہو کر پورے صحابی نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادادارو حسین کے قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام. میرا سلام مولانا کے صحابی. ادادارو جابر وہ صحابی ہے جس نے حسین کا بچپنا دیکھا تھا. ادادارو ایک مرتبہ قبر حسین سے لپٹ گئے. قافلہ کربلا میں آنے لگا. بیٹے نے سوچا کہ شاید یزید کی فوج آ رہی ہے. کہنے لگا بابا لشکر آ رہا ہے. جابر نے کہا ذرا ٹھہرو تو صحیح. جابر رک گئے. کیا دیکھا؟ آل محمد کا لوٹا قافلہ. ادادارو سید سجاد ایک مرتبہ سواری سے اترے. نانا کے صحابی کو دیکھا، دل بھر آیا. ادادارو سجاد ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اپنا ملے جسے گلے لگا کر سجاد رو سکے، کوئی سجاد کو ان کے بابا کا پرسا دے. ادادارو نانا کے صحابی کو دیکھا، سجاد نے پڑھ کر گلے لگا دیا. کہا نانا کے صحابی دیکھو میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا، میرے اکبر کو مار دیا گیا، میرے قاسم کو تقسیم. بس ادادارو تمام کر دی میں نے مجلس. ادادارو 3 دن تک آل محمد کربلا میں رہے. 3 دن کے بعد یہ قافلہ مدینے کو پہنچا. ادادارو زینب نے کربلا کے بعد کبھی بھی آل محمد کا ماتم نہیں کیا، آل محمد کا گریہ نہیں کیا. مگر ادادارو جب مدینے میں اپنے گھر میں آئی تو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے، تو چھوٹے چھوٹے امامے نظر آئے. زینب نے کہا ہائے میرے بچوں، میرے آل محمد، تمہاری ماں تم پر رو نہ سکی تھی. وسيعلم الذين أيهم قلبي مات من حسين.